السلام علیکم ناظرین، یہ کہانی بھی ہماری ارطغرل غازی کے بارے میں ہے کہ ارطغرل غازی کون ہے، اور یہ قسط نمبر 3 ہے۔ اگر ہماری پہلی قسطیں نہیں دیکھی تو وہ پہلے دیکھ لیجیے، قسط نمبر 1 اور قسط نمبر 2۔ یہ قسط نمبر 3 ہے۔ آج 3 سے شروع کرتے ہیں۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولہ کے نرغے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو الجی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین تغی خان کے پاس بھیجا۔ تغی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کے فرمان کے مطابق انہوں نے غزنیتی سرحد پر موجود صورتحال کے سوج جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو دستور صلیبی شہنشاہ کے سازشوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا، اور سلجوقی سلطان کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کی لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی تھی، جو 600 سال تک مسلمانوں کی حفاظت کر کے رہتی دنیا تک مثال بنی۔ تمام تر خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطنت ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیے۔ یہ خلافت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس کے زیر نگہ تھا۔ اس عظیم خلافت کے سرحد مغرب میں اپنائے جبر الٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین اور خلیج فارس، اور شمال میں آسٹریلیا کی سرحدوں سلوواکیہ اور کریمیا موجود۔ یوکرین سے جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک محدود ٹرانسلوانیا اولیچیا جزائر علاقے کے علاوہ اس کے 29 صوبے تھے۔ یہ تھی ہماری تیسری کہانی۔ اگر آپ لوگوں نے ہماری پہلی کہانی نہیں دیکھی تو وہ دیکھ کر یہ کہانی دیکھیں، آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آئیڈیل ٹی وی پی کے گجر کو لازم سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ آپ لوگوں کا سپورٹ۔